السلام علیکم۔ میں جب بھی گھر میں فون کرتا تو ماں یہی کہتی کہ تمہاری بیوی کی وجہ سے بہت زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں۔ وہ بہت بدل گئی ہے، فیشنی کپڑے پہنتی ہے، سہیلیوں کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل جاتی ہے، یا پھر گھر میں ہوتی ہے تو پورا پورا دن اے سی آن کیے رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بل آ گیا ہے۔ جب بھی گھر میں کال کرتا تو اپنی بیوی سے میری بات ہی نہ ہوتی اور ماں اس کی شکایتیں کرتی رہتی۔ میں نے سوچا کہ اب ان ساری مصیبتوں کا حل نکالنا چاہیے۔ میری بیوی تو ایسے نہیں سدھرے گی، ایسے تو ماں اس سے بدزن ہی ہوتی رہے گی اور مجھے بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گی۔ اسی لیے ایک دن میں نے سوچا کہ میں سب لوگوں کو سرپرائز دیتا ہوں۔ ماں اور بیوی مجھے دیکھ کر خوش بھی ہوں گی اور میں یہ بھی دیکھ لوں گا کہ سچ کیا ہے۔ اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا، کیونکہ جب کبھی میری اس سے بات ہوتی تو وہ بہت ڈری ہوئی آواز میں مجھ سے بات کرتی، روتے ہوئے مجھے کہتی کہ آپ کب واپس آ رہے ہیں۔ مجھے اس کا انداز کھٹکتا تھا، مجھے لگتا تھا وہ یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہے، اسی لیے تو میں اپنی بیوی کرن کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ آج پھر سب لوگوں کے تحفے لے کر میں صرف اپنے دوست کو بتا کر دبئی سے واپس آ گیا تھا۔ میرا دوست ہی مجھے ایئرپورٹ لینے آیا تھا اور پھر جب میں گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے بہت سے لوگ غصے میں بول رہے ہوں، اور یہ آوازیں میری ماں اور بہنوں کی تھیں۔ میں حیران سا جب گھر کے اندر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے ذہن میں اپنی ماں کی کہی ہوئی ساری باتیں گھومنے لگیں اور سامنے زمین پر میری بیوی۔ میں چھوٹا سا تھا جب میرے ابا اس دنیا سے گزر گئے۔ اماں نے مجھے بڑی محنت سے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا۔ میں نے بمشکل ایف اے تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے گی تو زندگی آسان ہو جائے گی، مگر میں تو سڑکوں پر جوتیاں چٹکاتا رہ گیا۔ مگر مجھے کوئی بھی اچھی نوکری نہیں ملی۔ مجھ پر دو کماری بہنوں کی شادی کرنے کی ذمہ داری تھی۔ ایک بڑی بہن جس کی کچھ سال پہلے اماں نے شادی کر دی تھی، وہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔ جب بھی گھر میں آتی تو اماں بھی اسے خوش دیکھ کر نہال ہو جاتی۔ میں اکثر دل میں سوچتا کہ واقعی دونوں بہنوں کے لیے بھی ایسے ہی کسی اچھے گھرانے سے رشتے آ جائیں تو میں ان کے فرض سے بھی سبق دوش ہو جاؤں۔ ابھی وہ دونوں چھوٹی تھیں، ابھی میٹرک میں پڑھ رہی تھی، اسی لیے مجھے بھی ان کی شادی کی جلدی نہیں تھی۔ مگر اماں کی تو راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس بات کا خوف تھا جو انہیں کھائے جا رہا تھا۔ مجھے پھر ایک پیزا ہٹ میں نوکری مل گئی تھی۔ میں نے پھر قسطوں پر موٹر سائیکل بھی لے لیا اور بہت مشکل سے گھر کا خرچہ کر کے اس کی قسط نکال کر پوری کرتا۔ خدا کا شکر ہے قسط پوری ہوئی تو میرا ہاتھ بھی قدرے آسان ہو گیا۔ اب ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت نہیں آتی تھی اور ہمیں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترسنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ اماں کو میں نے کام چھڑوا دیا تھا، ابھی بھی وہ مجھ سے چھپ کر اکا دکا لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھیں۔ میں انہیں منع کرتا کہ ساری زندگی آپ نے محنت مشقت کر کے گزاری ہے، اب آپ آرام کریں۔ مزید کچھ وقت آگے سرکا تو دونوں بہنوں کی بھی اچھے گھرانے میں شادی کر دی۔ وہ لوگ بھی ہماری طرح غریب تھے، نہ ان لوگوں نے نمود و نمائش کی اور نہ ہم نے، اور یوں سادگی سے وہ دونوں بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی۔ تو اماں کو میری شادی کی فکر لگ گئی۔ بیٹا تمہاری بیوی جب گھر میں آ جائے گی تو میں بھی سرخرو ہو جاؤں گی کہ میں نے اپنے سارے فرائض ادا کر دیے۔ لوگ بھی کیا کہیں گے کہ بیٹیوں کو تو اپنے گھر کا کر دیا، مگر بیٹے سے مجھے محبت نہیں ہے۔ اماں کی باتوں پر میں مسکرا دیا کرتا تھا۔ اماں جب شادی ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، آپ اس بات کی فکر مت کیا کریں اور لوگوں کو کہنے دیں جو وہ کہتے ہیں۔ آج تک کبھی کسی کی کوئی بھی زبان بند نہیں کر پایا، ہم یہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے جب ایک دن میں نے کرن کو دیکھا۔ اس دن میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا جب میں نے راستے میں کچھ لڑکوں کو ایک لڑکی کو چھیڑتے ہوئے دیکھا۔ تب میں نے ان لڑکوں کو مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ لڑکی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کسی کے گھر میں کام کرتی ہوں، میری ماں بیمار ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں ہی اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتی ہوں اور یہ لڑکے اکثر ہی مجھے تنگ کرتے ہیں۔ میں اس لڑکی کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا تھا۔
میرے دل میں اس کے لیے اپنی زندگی کے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ صرف اسے دیکھ کر ہی میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو اماں تو حیران ہی رہ گئیں۔ کہاں تو تم شادی کا نام نہیں لیتے تھے اور کہاں بالا ہی بالا سارے فیصلے کر لیے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ بہت ہی چلتا پرزا ہے جس نے میرے معصوم بھولے بیٹے کو پھنسا لیا۔ اماں کی بات مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ اماں، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، بہت معصوم ہے اور حالات کی ستائی ہوئی ہے۔ کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، ہم خود بھی بیٹیوں والے ہیں۔ میری ضد کی وجہ سے مجبوراً اماں کرن کا رشتہ لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ میری بہنوں کو بھی اس بات پر اعتراض تھا کہ لڑکی میں نے خود کیوں پسند کی ہے۔ کئی بار میں نے بہنوں کو اماں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ لڑکی بہت تیز ہے، آتے ہی بھائی کو الگ کر لے گی، ہم لوگوں سے چھین لے گی، اس کی وجہ سے ہمارا میکا ختم ہو جائے گا، تب ہم کیا کریں گے؟ اور میں اپنی بہنوں کی سوچ پر اداس ہو جاتا۔ کیا انہیں اپنے بھائی کی محبت پر اعتبار نہیں تھا؟ کیا وہ مجھے نہیں جانتی تھی کہ کیا میں ایسا ہی کانوں کا کچا تھا کہ بیوی کے آتے ہی ماں اور بہنوں سے دور ہو جاؤں گا؟ کیا میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر ماں اور بہنوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں؟ مجھ سے ان کے حقوق کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور پھر میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ جب کرن کے جملہ حقوق میرے نام ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے تو میں بھی مطمئن سا ہو گیا۔ شادی کے بعد کرن کی ساری صلاحیتیں کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ سلیقہ شعار بھی تھی، گھرداری میں بھی ماہر تھی، اور تو اور وہ سینہ پرونا بھی جانتی تھی۔ ابھی بھی جب میں اکثر گھر میں ہوتا تو وہ مجھے سلائی مشین پر کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوئے نظر آتی تو میں جھنجھلا جاتا۔ ساری زندگی اماں کو اسی سلائی مشین کے ساتھ ہی دیکھا تھا، اور اب میری بیوی نے بھی وہی مشین سنبھال لی تھی۔ ایک دن میں نے اس مشین کو اٹھا کر باہر ڈال دیا اور ان دونوں کو خبردار کیا کہ آج کے بعد مجھے یہ مشین باہر نظر نہ آئے۔ میری بیوی میری محبت پر مسکرا دی تھی اور اماں کو بہت غصہ آیا۔ ساری زندگی تو میں مشین پر ہی کام کرتی رہی، تب تو تمہیں اس بات پر غصہ نہیں آیا، تب تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اب تمہیں اپنی بیوی کی تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے۔ اماں کی بات مجھے بہت عجیب لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میں کرن سے محبت سے پیش آؤں گا تو میری ماں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ نہ جانے کیوں وہ میری کرن سے محبت کا موازنہ اپنی محبت کے ساتھ کرتی تھی۔ دن بدن میرے گھر کے حالات تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ ایک تو گھر میں اماں کا غصہ، ان کے لڑائی جھگڑے، اور دوسرا کھانے پینے اور ضرورتوں میں بھی تنگی ہونے لگی۔ میں حیران تھا کہ شادی سے پہلے تو یہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، روٹی کپڑا سب ٹھیک تھا، گزارا جیسے تیسے ہو رہا تھا، مگر اب اچانک ایک فرد کے اضافے سے ایسے کون سے اخراجات ہو گئے ہیں؟ اماں سے جب بھی بات کرتا تو وہ غصے میں آ جاتا۔ ارے تمہاری بیوی تو ہے ہی بنو، 10 قدم ہے، گھر میں آئی ہے تو خوشیوں کو چھین لیا ہے، گھر سے برکت اٹھ گئی ہے، تمہاری اسی طرح تو تنخواہ میں گزارا ہو جاتا تھا، اور اب دیکھو سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے۔ تب میں کرن کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں مجھے نم نظر آتی، ایسے لگتا جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی، اور میں نے بھی اسے نظر انداز کر لیا۔ اب میں اوور ٹائم بھی لگا کر کام کرنے لگا، رات کو دیر سے گھر آتا، اتنا تھکا ہوتا کہ آتے ہی سو جاتا۔ کرن سے بات کرنے کا مجھے وقت ہی نہ ملتا۔ وہ بھی صبح اٹھتی، گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، اور آج کل وہ بھی بہت تھک جاتی تھی۔ میں حیران ہوتا کہ دو لوگوں کے کام ہی کتنے ہوتے ہیں۔ جو کرن تھک جاتی تھی، جب کبھی میں اس سے بات کرنے کے موڈ میں ہوتا، اس کے پاس بلاتا تو وہ منہ بنا کر اپنی تھکن کا اظہار کرنے لگتی۔ آہستہ آہستہ میں اس سے دور ہونے لگا، اس سے بدزن ہونے لگا، اور پھر ایک دن اس نے مجھے شرماتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ تب مجھے لگا کہ یہ خوشخبری دنیا میں سب سے بڑی میرے لیے خوشی کی خبر ہے۔ میں آنے والے مہمان کے لیے پلاننگ کرنے لگا، اس کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ پھر ایک دن اماں نے مجھے چونکا دیا۔ بیٹا، کیا سوچا ہے تم نے؟ تمہاری بیوی کے آنے کے بعد تو اخراجات کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، اور جب تمہارا بچہ آئے گا تو تمہاری اس تنخواہ میں گزارا ناممکن ہو جائے گا۔ میں پریشان ہو گیا۔ اماں، کیا کروں؟
سارے حالات تو تمہارے سامنے ہیں، اب تو میں اوور ٹائم بھی لگا رہا ہوں، اب کیا کروں؟ اماں، بیٹا تمہیں سوچنا چاہیے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے۔ ہر عورت میری طرح سلیقہ شعار نہیں ہوتی کہ وہ کم پیسوں میں گزارا کرے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری بیوی ان کم پیسوں میں گزارا کرے گی۔ ہر مہینے کے آخر پر تمہیں کسی نہ کسی سے ادھار لینا ہوگا۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ تم باہر جانے کی کوشش کرو، اپنے کسی دوست سے بات کرو۔ اور میں پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دوستوں اور قریبی جاننے والوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، یہاں پر میرا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک دوست کے توسط سے میرا دبئی جانے کا انتظام بن گیا۔ اس دن جب میں نے گھر میں یہ خوشخبری سنائی کہ میں جلد دبئی جا رہا ہوں تو اماں تو بہت خوش ہوئیں، مگر کرن بری طرح سے رونے لگی۔ اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی بہت غصہ آیا تھا۔ اماں کی بات یاد آ گئی کہ کرن منحوس ہے، اس کی وجہ سے خوشحالی مجھ سے روٹ گئی ہے۔ اماں بھی غصے میں آ گئیں۔ بند کرو یہ رونا دھونا، ساری دنیا کمانے کے لیے باہر جاتی ہے، اگر میرا بیٹا بھی جا رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ تم رونا دھونا ڈال کر اسے روکنے کی کوشش مت کرو، تم اس کے ارادے میں درار نہیں ڈال سکتی۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں کرن، مجھے اپنے، تمہارے اور سب کے مستقبل کے لیے باہر جانا ہی ہوگا۔ یہاں پر میرے بچے کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترسے۔ میں اسے دنیا جہان کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں، اسے آرام، سہولت، سب کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تب کرن میرے سامنے سر جھکا گئی۔ مجھے لگا جیسے اس کے من میں کوئی ایسی بات چل رہی ہے جو وہ مجھے بتانے سے ہچکچا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک انکہی سی التجا دیکھ کر بھی میں نظر انداز کر گیا، اور پھر میرے جانے تک وہ روتی رہی، اور مجھے اس کا رونا دیکھ کر تاؤ آتا رہا، اور پھر میں دبئی آ گیا۔ کچھ دن تو مجھے کام میں ایڈجسٹ ہونے میں لگ گئے، مجھے اگر بات کرنے کے لیے بھی بہت کم وقت ملنے لگا۔ اور پھر جب میں کام میں سیٹ ہو گیا تو تب بھی میں نے گھر میں ایک تفصیلی فون کیا۔ سب سے پہلے اماں سے بات کی، تینوں بہنیں بھی گھر میں آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے خیریت کے بعد اپنی اپنی فرمائشیں بتانا شروع کر دیں، جنہیں میں مسکرا کر سنتا رہا اور ذہن میں یہ ترتیب دینے لگا کہ اس سب پر میرا کتنا خرچہ ہو جائے گا۔ جانتا تھا کہ اگر ان کی فرمائشیں پوری نہیں کیں تو وہ بھی ناراض ہو جائیں گی۔ جب میں نے کرن سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اماں نے کہہ کر ٹال دیا کہ وہ سو رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ شام کا وقت ہو رہا تھا، اس وقت تو کرن کچن میں مصروف ہوتی تھی، یہ اس کے سونے کا وقت تو نہیں تھا۔ جب یہی بات اماں سے کہی تو وہ سرد آ بھر کر رہ گئی۔ بیٹا وہ تو تمہارے جاتے ہی بدل گئی ہے، اب تو وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، سارا سارا دن میں گھر کے کام کرتی ہوں، اس عمر میں گرمی میں مجھے کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بنانا پڑتا ہے، اور بھلا ہو میری بیٹیوں کا جو میری مدد کرنے کے لیے یہاں پر آ جاتی ہیں، ورنہ اگر میں بہو پر رہتی تو میں تو بھوکی مر جاتی، میرا تو کوئی پریشان حال نہ ہوتا۔ میں نے دبئی میں تو بیٹا بیچ دیا ہے، مگر خود پریشان اور اکیلی ہو گئی ہوں۔ میں اماں کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں وہ اتنی کیسے بدل گئی ہے؟ وہ تو آپ سے بہت ڈرتی تھی، آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ارے وہ سب دکھاوا تھا، تمہارے سامنے اچھا بننے کا ڈھونگ تھا۔ اب تو وہ زیادہ تر وقت اپنے مائکے میں گزارتی ہے، کتنے دن وہاں پر رہ کر آئی ہے، اس کی ماں بھی اسے کچھ نہیں سمجھاتی۔ خیر اب تمہیں کیا پریشان کرنا، تم تو پردیس میں ہو۔ مگر میں یہ سب کچھ سن کر تو پریشان ہی ہو گیا تھا اور یہ سوچنے لگا تھا کہ وہ اتنا کیوں بدل گئی ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد اماں نے مجھ پر ایک دھماکہ کر دیا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخ موڑ چکا ہے، تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کیسے ہم سے دور ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے اس کے لیے، اور یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ یہ سب تمہاری اپنی بیوی کی غلطی ہے، اسے میں نے منع بھی کیا تھا کہ چھت پر مت جاؤ، مگر تمہارے جاتے ہی اس کی محلے میں ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ جانتے تو ہو تم شبوں کو
کتنی چالاک پرزا ہے، ہر وقت یہ اسی کے ساتھ ہی باتیں کرتی رہتی ہے۔ اسی وقت بھی اسی سے باتیں کرنے کے لیے چھت پر جا رہی تھی، میرے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں رکی، اور آخری سیڑھی سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زمین پر آ گری۔ مانو مجھ پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ اتنا دکھ ہوا مجھے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ میں نے بھی اپنے پوتے کے لیے کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے، مگر اس کے ضد نے، اس کلموہی نے سارے خواب میری آنکھوں سے نوچ لیے۔ تمہاری بہنیں بھی بہت دکھی ہیں۔ اماں کرن کیسی ہے؟ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ تب تو اماں کو اور بھی بہت غصہ آیا۔ ارے بیٹا، تمہاری بیوی نے کیا کچھ نہیں کر دیا، ابھی بھی تمہیں اس کی طبیعت کی ہی پڑی ہوئی ہے۔ میری مانو تو ایسی عورت کو گھر سے باہر نکال دو، تمہیں لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ اب تو تم خیر سے دبئی میں بیٹھے ہو، اپنا کمانے لگے ہو، تمہارے لیے میں اچھی سی لڑکی لے کر آؤں گی۔ اماں کی یہ ساری باتیں سن کر میں بیزار سا ہو گیا۔ میں نے فون بند کر دیا، میرا کلیجہ جیسے پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ کتنے دن گزر گئے، گھر پر بات کرنے کو دل ہی نہیں کیا۔ پھر ایک دن اماں کی کال آ گئی تو وہ پھر سے کرن کے شکوے لے کر بیٹھ گئی، اس کی برائیاں، اس پر تنقید۔ اب مجھے اماں کی ساری باتوں پر یقین آنے لگا تھا۔ اماں ایک بار میری اس سے بات کروائیں، میں اس کے کان کھینچوں، اسے پوچھوں تو صحیح کہ آخر کس بات پر وہ اتنا اکڑ رہی ہے، کس بات کا غرور ہے اسے۔ ارے وہ یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر کماتا ہے، آپ کو کھلاتا ہے، آپ کو میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ کو تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اماں نے مجھے یہ بات بتائی تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کرن ایسا کہنے کی جرت کیسے کر سکتی ہے، وہ بھی میری ماں کے ساتھ؟ ایک سال اسی طرح بیت گیا تھا، پورا ایک سال میں کرن کے نے بمشکل چند بار ہی مجھ سے بات کی تھی، وہ بھی ایسے کہ اس کا کوئی لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں جو بھی سوال پوچھ رہا تھا وہ اس کا ادھورا جواب دے رہی تھی، اور میں سوچ میں پڑ جاتا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اور پھر ایک دن اماں کہنے لگیں کہ آج کل اس کا شبوں کے گھر میں زیادہ ہی آنا جانا ہے۔ میں اسے منع کرتی ہوں تو وہ لڑتی ہے۔ تم جانتے تو ہو شبوں کے گھر میں عجیب و غریب مرد آتے جاتے ہیں، ایسے میں اس کا وہاں جانا مناسب نہیں۔ محلے والے بھی باتیں بناتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا چلا کیا ہے باہر، تو اب تم پر ڈبل ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بہو پر نظر رکھو۔ اگر اس نے کوئی ایسا ویسا گل کھلایا تو تمہارا بیٹا تم سے ہی سوال پوچھے گا۔ اب اماں کی باتیں سن کر میں ڈھل گیا تھا۔ کرن جیسے بھی تھی مگر وہ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتی تھی، مجھے اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار تھا۔ اماں کی فرمائش پر میں نے گھر میں اے سی بھی لگوا دیا تھا اور مہینے کے مہینے اچھی خاصی رقم اماں کو بھیجنے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اماں اس رقم سے پس انداز بھی کر رہی ہوں گی، بچت بھی کر رہی ہوں گا، گھر کا کام بھی کروا لیا ہوگا، مگر جب بھی کال کرتا تو وہ یہی رونا روتی کہ خرچے ہی پورے نہیں ہوتی۔ اے سی لگوا لیا ہے مگر اے سی میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تمہاری بیوی تو سارا سارا دن میرے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھتی ہے، اور میں اے سی لگوانے کے باوجود بھی گرمی میں پنکھے کے نیچے سڑتی ہوں۔ تب میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں آپ کو اور پیسے بھیج دوں گا، آپ اور اے سی لگوا لینا۔ اماں مجھے دعائیں دینے لگیں، خوش رہو میرے بیٹے، جیتے رہو، میں تو تمہارے بھلے کے لیے ہی تمہیں باہر بھیجا تھا، کیا جانتی تھی کہ تمہاری مشکلوں میں اضافہ ہی ہو جائے گا۔ ارے بیٹا، کیوں نہیں میری بات مان جاتے؟ تمہاری بیوی تو اب کسی کام کی نہیں ہے، سارا دن لڑتی بھی ہے، تمہاری ماں کی عزت بھی نہیں کرتی، تو پھر تم نے اس کو کیوں یہاں رکھا ہوا ہے؟ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اماں، وہ ایک یتیم لڑکی ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کروں اور مجھے کوئی بددعا نہ لگ جائے۔ ارے بیٹا، تمہیں کیوں بددعا لگے گی؟ غلط تو وہ ہے، غلطیاں تو اس نے کی ہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا سب دیکھ رہا ہے، تمہیں کس چیز کی سزا ملے گی؟ جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو، کیا اپنی ماں کی بات کا اعتبار نہیں ہے؟ اماں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ پر جتنا اعتبار ہے اتنا اور کسی پر نہیں ہے۔ میں جب واپس آؤں گا تو ایک بار کرن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر وہ نہیں سمجھی تو تب انتہائی قدم اٹھاؤں گا۔ آپ بالکل بھی بے فکر رہیں،
جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر مجھے لگا کہ کرن نہیں سدھر سکتی تو میں اسے گھر سے نکال لوں گا، آپ کی پسند کی ہی لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ اب مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے کرن کے لیے؟ کیا سمجھا تھا اسے اور وہ کیا نکلی؟ اس دن میں بری طرح چونک گیا تھا، گھبرا گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس دن میں کام سے واپس آیا تو میرے موبائل پر گھر سے بہت ساری کال لگی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، یہ سوچ کر کہ اماں کی طبیعت تو ٹھیک ہے، عموماً تو وہ اتنی بار کال نہیں کرتی ہے، یقیناً کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ جیسے ہی میں نے کال بیک کی تو مجھے اپنی بیوی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ آپ کب واپس آ رہے ہیں؟ آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ مت جائیں، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی وقت اس کے ہاتھ سے اماں نے موبائل لے لیا۔ ارے بیٹا، کیا بتاؤں تمہیں، اس کل موہی نے کیا کیا ہے؟ یہ کہہ کر اماں نے کال بند کر دی تھی۔ کتنی ہی دیر تک میں نمبر ملاتا رہا مگر کسی نے میری کال نہیں اٹھائی۔ اب تو میری پریشانی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے دوست راشد کو کال کی۔ راشد، جلدی سے میرے گھر میں جاؤ، اماں سے کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے اور کرن سے بھی میری بات کرواؤ۔ اس نے بات کرتے کرتے فون بند کر دیا۔ میں کال کر رہا ہوں مگر کوئی میری کال نہیں اٹھا رہا۔ راشد اسی وقت گھر میں گیا اور تھوڑی دیر بعد اماں کی کال آئی۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگیں، صبح سے تمہاری بیوی شبو کے گھر میں گئی تھی، میں گرمی میں کھانا بنا کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، بجلی بھی گئی ہوئی تھی، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے وہ گھر سے باہر آئے اور وہ بھی شبو جیسی عورت کے گھر میں۔ میں اسے بلانے کے لیے گئی تو وہاں پر میں نے اسے ایک مرد کے ساتھ خوشگپیاں لگاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک غیر مرد کے ساتھ تم باتیں کر رہی ہو، وہ بھی اس جیسی بے غیرت عورت کے گھر میں بیٹھ کر۔ یہ تمہیں بے عزت کر دے گی، ہماری عزت پر داغ لگا دے گی۔ کیا سوچیں گے یہ سب لوگ ہمارے بارے میں کہ ہم کیسے لوگ ہیں؟ مگر اس نے اس انجان آدمی اور شبو کے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں روتے ہوئے وہاں سے آ گئی اور جب یہ گھر آئی تو اس نے تمہیں کال کر کے میرے خلاف ورگلانے کی کوشش کی۔ یہ ساری بات سن کر میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا تھا۔ اماں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کرن اس حد تک بدل چکی ہے۔ اب میں جلد ہی کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ میری بات پر اماں نے گویا سکھ کا سانس لیا۔ ہاں میرے بیٹے، میں بھی تو تم سے یہی کہہ رہی ہوں کہ تم اس عورت کو چھوڑ دو، اپنا اور میرا سکون کیوں برباد کر رہے ہو؟ میں تو اس عورت کی وجہ سے کسی پل سکون سے بھی نہیں سو پاتی ہوں۔ یہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ شبو کے گھر نہ چلی جائے اور کہیں ہماری عزت کو خراب نہ کر دے۔ بس بیٹا، اس لڑکی سے میری جان چھڑوا دو، ورنہ یہ مجھے مار کر ہی دم لے گی۔ مجھے لگتا ہے کسی دن یہ میرا قتل کر دے گی۔ میں بھی بہت پریشان ہو گیا تھا کہ کیا کروں۔ اسی وقت مجھے راشد کی کال آئی۔ میں نے ڈھکے چھپے انداز میں اسے اپنی پریشانی کا اور کرن کے بدل جانے کا ذکر کیا تو وہ چونک گیا، پھر مجھے کہنے لگا، سنی سنائی باتوں پر انسان کو کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہ لے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم راشد؟ کھل کر کہو۔ میں تمہیں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب تم یہاں آؤ گے تو سارے معاملات کو خود دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ کرنا، ایسے تم کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کر سکتے جب تک پورا سچ جان نہ لو۔ اور میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ کرن سے مل کر اسے سمجھا کر دیکھوں، اگر وہ نہیں سمجھتی تو تب بھی کوئی فیصلہ کروں۔ جو بھی تھا، میں نے کرن سے محبت کی تھی، اس کے ساتھ گزارے ہوئے حسین پل مجھے یاد آتے۔ مجھے شبو پر بھی بہت غصہ تھا کہ اس عورت نے گھر میں گند کیوں ڈالا ہوا ہے، کیوں وہ غیر لوگوں کو گھر میں گھسا رکھتی ہے، اور سب سے زیادہ محلے والوں پر غصہ آتا تھا کہ وہ یہ سب برداشت کر رہے تھے، اس عورت کو محلے سے نکالنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے تھے۔ ایک دن تو باتوں باتوں میں جب راشد سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مجھے کہنے لگا، ارے تم شبو کی بات کر رہے ہو، وہ تو بہت بدل گئی ہے،
وہ تو عمرہ کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے، اس نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں، وہ پردہ کرنا شروع ہو گئی ہے، اب تو کوئی بھی غیر مرد ان کے گھر میں نہیں آتا جاتا، محلے والوں کی بھی وہ بہت مدد کرتی ہے، سب کے ساتھ خوشی غمی میں شریک ہوتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اپنے دل میں اطمینان سا محسوس کیا تھا، اسی لیے پھر کرن اس کے گھر جاتی ہوگی کیونکہ وہ بدل گئی ہے، مگر پھر بھی اماں کو کرن کا شبوں کے گھر جانا پسند کیوں نہیں ہے؟ تو کرن کو اماں کی بات ماننی چاہیے، مگر اماں نے تو اس دن کہا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی غیر محرم آدمی تھا، تو پھر وہ کون تھا؟ اگر شبو بدل گئی تھی تو اس کے گھر میں وہ غیر آدمی اور میری بیوی کا اس سے بات کرنا، اس سب کا کیا مطلب تھا؟ کیا میری بیوی شبو کے گھر میں کسی سے ملاقاتیں کرتی ہے؟ یہ سوچ کر ہی میرا خون بلند ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب شوہر بیوی کے پاس نہیں ہوتا تو وہ بہک جاتی ہے، غلط راستے پر چل پڑتی ہے، مگر میری اپنی بیوی ایسا کرے گی یہ میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ دن بدن جب اماں کی شبو کے خلاف شکایتیں بڑھتی گئیں اور پھر جب ایک دن اماں نے مجھ سے 5 لاکھ کا مطالبہ کیا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ اماں 5 لاکھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ارے بیٹا کیا بتاؤں تمہیں، تمہاری بیوی نے دکان پر اتنا قرض چڑھا دیا ہے، اتنے مہنگے مہنگے کپڑے اور کھانے کی چیزیں لاتی رہی ہے جو اس نے شبوں اور لڑکیوں کو دے دیے ہیں، انہیں مہنگے مہنگے کھانے کھلاتی رہی اور سارا سارا دن اور ساری ساری رات اے سی بھی آن کر کے رکھا، بجلی کا بل بھی اسی کی وجہ سے بہت زیادہ آ گیا ہے۔ میں تو بیٹا اے سی آن کرتی ہی نہیں ہوں، پورا دن پنکھے کے ساتھ ہی گزارا کرتی ہوں اور کبھی کبھی تو پنکھا بند کر کے دستی پنکھا ہاتھ سے جلنے لگتی ہوں۔ تمہارا احساس کرتی ہوں کہ تم پردیس میں ہو، اتنی مشکل سے کماتے ہو، مگر تمہاری بیوی کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں گھر جاؤں گا، کرن کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا، اماں کو سرپرائز دوں گا، اماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گی، اور کرن، اسے مجھے دیکھ کر کیسا لگے گا؟ کیا وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوگی یا وہ بیزار ہوگی کہ اس کی آزادی ختم ہو گئی ہے؟ اگر ایسا ہوا تو میں ہمیشہ کے لیے اسے آزاد کر دوں گا کہ اپنی اماں کے گھر جا کر جیسے چاہے رہے۔ جب میں شاپنگ کرنے لگا اور سب کے لیے تحفے تحائف لینے لگا، جب کرن کا خیال آیا تھا تو مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ اس کے لیے میں نے کوئی تحفہ لیا ہی نہیں۔ اس عورت پر میں اپنا پیسہ کیوں برباد کروں جس نے میری قدر نہیں کی؟ ایسی عورت کو تو گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ بار بار اماں کی باتیں ذہن میں گونجتی تھی تو میں سوچتا تھا کہ بس اب بہت ہو گیا، اس سے زیادہ اسے برداشت نہیں کروں گا۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم کب تک واپس آ رہے ہو؟ تب میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرا چند مہینوں میں آنے کا ارادہ ہے۔ اماں کو میں نے یہ بات نہیں بتائی کہ میں اگلے ہفتے آ رہا ہوں۔ میں نے خاموشی سے ساری تیاریاں مکمل کی، شاپنگ بھی کر لی، اور جس دن میں نے گھر جانا تھا اس دن اماں بہت رو رہی تھی، بہت پریشان تھی، اور تب میں نے سوچا کہ گھر جاتے ہی ان کی ساری پریشانیوں اور تکلیفوں کا ازالہ کر دوں گا۔ میں نے راشد کو کال کی، اس نے میرے آنے کے بارے میں سنا تو بہت خوش ہوا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے واپس آنے کا، میں تم سے یہی کہنے کا سوچ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہیں کیسے بتاؤں۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ راشد مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو، کھل کر کہو، تمہاری بات سن کر میں الجھ رہا ہوں۔ ارے یار تم کل واپس آ رہے ہو نا، تو پھر سامنے بیٹھ کر بات کریں گے، ایسے اتنی دور سے تمہیں پریشان کرنا الجھانا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ بس اتنا کہوں گا کہ جذباتی ہو کر کوئی بھی کام یا فیصلہ مت کرنا، ایک بار سچ جانے کی کوشش ضرور کرنا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو تمہیں بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں، مگر ڈر بھی لگتا ہے کہیں تم برا نہ مان جاؤ، کہیں مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جاؤ۔ اب میں ہنس پڑا، یار تم یہ پہیلیاں مت بجھواؤ، اب کل آؤں گا تو تمہارے بھی کان کھینچوں گا۔ میری غیر موجودگی میں تم بھی اچھے خاصے شاعر اور فلاسفر بن چکے ہو۔ پوری رات میں یہی سوچتا رہا اور پھر اگلے دن میں ہمیشہ کے لیے پاکستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ سوچ لیا تھا کہ اب کبھی واپس نہیں آؤں گا، اتنا پیسہ کما لیا ہے کہ واپس جا کر کوئی اچھا سا کاروبار کر سکوں، اور مجھے یقین تھا کہ اماں نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور بچا کر رکھا ہوگا۔
भला वो औरत जिसने जवानी में सलाइयाँ करके बच्चों का पेट पाला, उन्हें पढ़ाया, वो अपने बेटे की कमाई को यूं ही कैसे उड़ा देगी। राशिद ही मुझे लेने आया और घर पहुंचने तक उसने मेरे आने की खबर सबसे छुपाए रखी। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा तो खुला हुआ था, मगर अंदर से आने वाली आवाजों ने मेरे कदम रोक लिए थे। मैंने सवालिया निगाह से राशिद को देखा तो उसने नजरें चुराकर कहा कि ये तुम्हारे घर का मामूल बन चुका है। तुम्हारे घर से रोजाना ऐसी ही आवाजें आती हैं। मोहल्ले वाले बहुत तंग आ चुके हैं। मैं तुम्हें ये सब बताना तो चाहता था, मगर तुम्हें परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि तुम बहुत दूर थे। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मंजर जो सामने था वो बहुत दिल दहला देने वाला था। मेरी बीवी, जिसके बारे में अम्मा कहती थी कि वो ब्रांडेड कपड़े पहनती है, महंगे जूते और खाने मंगवाती है, जो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, वो इस वक्त फटे पुराने घिसे हुए कपड़ों में जमीन पर गिरी हुई थी। मेरी माँ पास खड़ी उसे गालियां दे रही थी और मेरी छोटी बहन को ऐसे मार रही थी। हरामजादी, पता नहीं मेरे भाई को कैसे काबू कर लिया है। कितनी बार अम्मा से कह चुकी हूँ कि इसे तलाक दिलवाओ। इसके खिलाफ इतना वर्गला चुके हैं, इतने इल्जामात लगा चुके हैं, मगर फिर भी भाई को इसने कुछ ऐसा जादू कर रखा है कि वो इसे छोड़ते ही नहीं। अम्मा, मैं बता रही हूँ, अगर भाई ने मेरी नंद से शादी ना की तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। आप इसे कहिए कि वो इसे घर से निकाल दे और भाई मेरी नंद से शादी करे। मैं फटी फटी आंखों से ये सब मंजर देख रहा था। मेरी बीवी रोते हुए अपनी जगह से उठी और मेरे पास आकर लिपट गई। सिसकियां ले लेकर बोली, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। इन लोगों ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए हैं ताकि मुझे घर से निकाल सकें, मगर आप इनकी बातों पर यकीन मत करें। मैं बुरी नहीं हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने एक दुख भरी नज़र उसके हाल पर ढाली। मैं महीनों बैरूने मुल्क लाखों रुपए कमा रहा था ताकि मेरे घर वाले सुकून से रहें। मैं महीने लाखों कमा रहा था, लेकिन मेरी बीवी की हालत ये थी कि पाँव में टूटी हुई चप्पल और वो लिबास जो मैंने उसे पहली बार लेकर दिया था, वही सालों पुराना, जगह जगह से फटा हुआ, जिसे उसने खुद पैवन लगाकर संभाला हुआ था। अब मैं अपनी माँ और बहन की तरफ देखा। ये सब क्या है जो आप मुझे बताते रही हैं कि ये बदल गई है, आवारा हो गई है? वो सब क्या था? क्या वो सब झूठ था? माँ मेरे पास आई। बेटे, ये सब मैं अपनी बेटियों के कहने पर किया। क्या करूं? बेटियों का दर्द और तकलीफ तो देखी नहीं जाती, और इसमें गलती क्या है? तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी बहन का घर बस जाएगा, वरना उसका शोहर उसे तलाक दे देगा। उसकी यही शर्त है कि तुम उसकी बहन से शादी करो। अब तो मेरा दिमाग फटने लगा था। सारी बातें एक दूसरे में उलझ गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। राशिद मेरे पास आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम रिलैक्स करो, मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओ। मुझे लगा तुम ऐसे ही उलझ जाओगे। किरण मेरे लिए पानी लेकर आई। अम्मा और बहनें शर्मिंदा हो चुकी थी, कुछ कहे बगैर अपने कमरों में चली गईं। राशिद मेरे पास बैठ गया और एक एक करके सब सच बताने लगा। जिस दिन तुमने मुझे अपने घर आने को कहा था, उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारी माँ बाजी को बुरी तरह मार रही थी, बुरा भला कह रही थी। मुझे देखकर घबरा गईं और कहने लगीं, ये रास्ते गलत पर चल पड़ी है, ये बात मेरे बेटे को मत बताना। मैं ये सब अपने बेटे के फायदे के लिए कर रही हूँ, ताकि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने मोहल्ले वाले से पूछा तो पता चला कि तुम्हारी भाभी पर बहुत जुल्म होता है। तुम्हारी बहनें रोज आती हैं, सारा दिन वो घर के कामों में जुटी रहती है। वो एसी वाले कमरों में बैठकर आराम करती हैं, ना उसे ढंग के कपड़े देते हैं, ना अच्छा खाने को। राशिद की बातें सुनकर मेरा कलेजा फटने को था। और वो बच्चा जो हमसे बिछड़ गया, वो तुम्हारी बहन ने भाभी को धक्का दिया था, जिसके बाद वो नेमत छिन गई। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रो दिया। मैं उस बेचारी को गलत समझता रहा, कभी उसका दर्द जानने की कोशिश नहीं की, और वो यहाँ सब कुछ सहती रही। किरण ने मुझे तसल्ली दी। अब आप वापस आ गए हैं, आपने मुझ पर एतबार कर लिया, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा अपनी बहनों से दिल उचाट हो चुका था। जब अम्मा से पैसों का पूछा तो वो गुस्से में आ गई। अब तुम मुझसे हिसाब लोगे? भूल गए कि कैसे पाल पोस कर बड़ा किया? किरण ने बताया कि अम्मा बहनों को भी खर्चा देती थी, एसी, एलईडी,
हर सहूलत उनके घरों में पहुंचाई। मैंने कहा, माना कि बहनों का हक है, लेकिन क्या ये इंसाफ है कि बीवी नौकरानी बनकर रहे और माँ और बहनें रानियों की तरह हुक्म चलाए? मैंने वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। यही कारोबार शुरू किया और वक्त पर घर लौटने लगा। एक नौकरानी भी रख ली। किरण आहिस्ता आहिस्ता उस दर्दनाक माजी को भूलने लगी। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, तवज्जो देने से उसकी सेहत संभलने लगी। माँ और बहनों को तो माफ़ कर दिया, लेकिन दिल से बहनों के लिए सफाई न ला सके। अम्मा जब माफ़ी मांगती तो मैं कहता, आप मेरी माँ हैं, मुझे शर्मिंदा मत करें। मगर दिल में ये दुख ज़रूर था कि उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। वक्त गुजरता गया, सब कुछ बेहतर हो गया। मेरे और किरण के दिलों के जख्म भरने लगे। अल्लाह ने हमें दो जुड़वा बेटों की नेमत दी, मगर आज भी दिल में वो हसरत बाकी है। काश मैं अपनी बीवी का सच पहले जान लेता। काश माँ की बातों पर आंख बंद करके एतबार न करता, तो शायद आज ये सब ना होता। किरण मेरे करीब आई, मेरे दोनों हाथ थामे और नरमी से बोली, बस कर दे, अब दिल का बोझ हल्का करें। इंसान गलतियां करता है और सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना ही बेहतर होता है। मैंने उसकी आंखों में देखा, जहाँ ना कोई शिकवा था ना शिकायत, बस एक अपनायत, एक मोहब्बत जो मेरे अंदर की तलखी को धोने के लिए काफ़ी थी। मेरी बहनें मेरे सामने सर झुकाए खड़ी थी, आंखों में शर्मिंदगी, चेहरों पर पछतावे के आसार। भाई, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम समझ ना सकें कि हमने किसके साथ क्या किया। हमने तुम्हारी खुशियों के रास्ते में खुदगर्जी की दीवार खड़ी की, लेकिन अब हमें एहसास हो गया है। हमें एक मौका दे दो, हम सच में बदलना चाहती हैं। मैंने गहरी सांस ली। सच पूछो तो मेरे दिल में अभी भी वो चुपता हुआ दुख था, मेरे बच्चे का, मेरी बीवी के आंसुओं का, उसके टूटे ख्वाबों का। लेकिन किरण की बातों ने मेरे दिल पर मरहम रख दिया था। तुम जानती हो किरण, मैंने उससे कहा, जब मेरा दिल टूटा था तुम ही थी जो उसे जोड़ने की हिम्मत दे रही थी, और आज भी तुम ही हो जो मुझे माफ़ करने का हौसला दे रही हो। फिर मैंने अपनी बहनों की तरफ देखा। माफ़ी देना आसान नहीं होता, खासकर जब वो जख्म अभी भरे ना हो। लेकिन अगर मेरी बीवी, जिसने सब कुछ सहकर भी तुम्हें माफ़ कर दिया, तो मैं क्यों ना करूं? मेरी आवाज़ भीग गई। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन वादा करो अब तुम किसी औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं करोगी। माँ, बीवी, बहन, सब रिश्ते तभी खूबसूरत लगते हैं जब इनमें इज्जत हो और अपनायत हो। मेरी बहनें रोने लगीं और पहली बार मैंने उन्हें अपने दिल से लगाया। किरण भी आगे बढ़ी और उन्हें गले से लगा लिया। उस लम्हे को मैं कभी नहीं भूल सकता। वो सिर्फ माफ़ी का लम्हा नहीं था, वो एक नए रिश्ते के जन्म लेने का लम्हा था। अब हमारे घर में खुशियाँ वापस आने लगी थी। माँ भी अपनी गलती पर नादिम थी और किरण के साथ इज्जत से पेश आती। मेरी बहनें भी अक्सर आती, किरण की मदद करती, बच्चों से खेलती रहती। एक दिन किरण ने मुझसे कहा, हमने सब कुछ पा लिया, बस दिल साफ रखना सीखा है। ये दुनिया तभी खूबसूरत लगती है जब हम एक दूसरे को माफ़ करना सीख जाएं। और तब मैंने महसूस किया कि वाकई मोहब्बत, माफ़ी और समझदारी से ज़िंदगी में बिखरी हुई चीज़ें सिमटी जा सकती हैं। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब